الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارنا علی اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارنا علی اجتنابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اور آج ہی نہیں، برسوں سے ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں جو امام ہیں اور خطیب ہیں، بزرگ ہیں، وہ اکثر جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار عوام کو اس طرح سے ٹھہرا دیتے ہیں کہ عوام کے گناہوں کا نتیجہ ہے، مسلمانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے اوپر جو ظالم بادشاہ ہیں، ظالم حکمران ہیں، وہ مسلط ہو گئے ہیں۔ لیکن گناہوں کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ کبیرہ ہے، کچھ گناہ صغیرہ ہے، کچھ گناہ آسانی سے معافی کے قابل ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وضو کرنے سے بھی کچھ گناہ دھل جاتے ہیں، اور کچھ گناہوں کے لیے کفارہ کرنا پڑتا ہے اور توبہ کرنا پڑتا ہے۔ بنا توبہ کے، بنا کفارہ کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ بہت قسم کے گناہ ہیں۔ تو ہمارے علماء اور ہمارے امام خطیب، ان کو چاہیے کہ جب یہ بات کہتے ہیں، جب ان چیزوں کا ٹھیکرا جب عوام کے سر کے اوپر، مسلمانوں کے سر کے اوپر پھوڑتے ہیں، تو وہ انہیں اس بات سے بھی آگاہ کریں، اس بات کا بھی لسٹ جاری کریں، فہرست دیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے عوام کا یا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کبھی ان کو NRC کسی ووٹر لسٹ کے اپڈیٹ کے بہانے سے کیا جائے، یا ان کا نام کو ہٹانے کی وجہ سے کیا جائے، یا پھر ان کو یہ سازش کی جائے کہ ان کو اس دیش سے، اس ملک سے کیسے باہر نکالا جائے۔ تو آخر وہ گناہ کون سے ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تو تمام عالموں کو چاہیے، یا جو بھی اکابرین کہے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک لسٹ اور ایک فہرست تیار کرے، یہ گناہ ہیں، اور اس میں بھی ایک نمبرنگ کر دیں، اس میں بھی ایک بتا دیں کہ سب سے زیادہ خراب گناہ کون سا کر رہا ہے انسان۔ کیونکہ صرف یہ کہنا کہ گناہ کی وجہ سے، تو گناہ بہت سارے ہیں، اور یہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جھوٹ بول رہا تھا، یا پھر چوری کر رہا تھا، یا پھر آنکھوں سے بے حیائی کر رہا تھا، اس کے وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا، یا پھر صرف یہ کہنے سے بھی نہیں ہوگا کہ سارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ گناہ تو ہر دور میں اور ہر قوم میں ہوتا ہی تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کبھی ہو ہی نہ، یا کوئی انسان سے گناہ ہو ہی نہ۔ تو اس لیے یہ ایک گزارش کے طور پر اس بات کو لی جانی چاہیے، اور عوام کو اس بارے میں، مسلمانوں کو اس بارے میں بتایا جانا ضروری ہے کہ آپ کے یہ گناہ ہیں، کم سے کم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تو آپ کے سر کے اوپر سے جو ظالم حکمران ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، وہ ہٹا لیے جائیں گے۔ وہ گناہ کون سے ہیں، کیونکہ یہ عالم ہی بتا سکتے ہیں۔ جس طرح سے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے، یہ جان چکے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ظالم حکمران ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، تو اس کا حل بھی ان کو ہی بتانا پڑے گا۔ ان کو یہ باتیں ضرور دکھ رہی ہوں گی، تو مہربانی کر کے اس کو فہرست میں شامل کریں، فہرست بنا کر، اور اس میں بھی سلسلہ وار ڈھنگ سے کہ سب سے بڑا گناہ یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس طرح سے ایک لسٹ جاری کرنے، تو عوام کی آسانی ہو جائے گی۔ اور امید ہے انشاءاللہ اس کو فالو کرنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد، ان گناہوں سے بچنے کے بعد، جو یہ ظالم بادشاہ ہیں یہ کسی طرح سے مر جائیں گے، یا ان کی موت ہو جائے گی، اور پھر عوام جو ہے فری ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔